السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین، آج انشاءاللہ ہم لوگوں کا تیسرا روزہ ہوگا اور انشاءاللہ یہ اس کتاب کے اعتبار سے ہم لوگ تیسرا سبق پڑھیں گے، یعنی ہر دن دو سبق لیا جاتا ہے، اس اعتبار سے یہ تیسرا سبق ہوگا اس بیان میں کہ دین انقیاد و قبول اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا نام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے برابر لوگوں کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو جب وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں تو گویا انہوں نے اپنے خون اور مال کو محفوظ کر لیا، مگر اس کے حق کے ساتھ اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان باللہ کے اقرار کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کا تعلق ان اہل شرک سے ہے جن کے پاس کوئی کتاب اور نبی نہیں بھیجا گیا، تو اگر وہ اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دے تو اہل ایمان میں سے ہے، اور جب اس گواہی سے مکر جائے تو انہیں قتل کیا جائے۔ دوسری قسم ان اہل کتاب کی ہے جن کی طرف موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء کو مبعوث کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے نبیوں کے دین کو تبدیل کر دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان کو واجب قرار دیا ہے۔ بعض لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ اہل کتاب بھی کلمہ توحید و رسالت اور بعثت کا اقرار کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اہل کتاب کا توحید و رسالت کا اقرار اور اس بات کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، انہیں ایمان میں داخل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مکمل پابند نہ ہو۔ یعنی صرف اتنا کہہ لیں گے تو کافی نہیں ہے، بلکہ دین کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مکمل پابندی کرنی پڑے اور دین اسلام کے علاوہ سارے ادیان باطلہ سے برات کا اظہار نہ کرتے، لہذا جب اس کا اقرار کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور دین اسلام کے علاوہ سارے دین باطل ہیں، تو گویا انہوں نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ دوسرا باب ہے نجم، یعنی تاروں کے اثر سے بارش کے برسنے کا بیان۔ تو سارے لوگوں کا عقیدہ رہتا ہے بارش کی وجہ سے، بارش کی ستاروں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، اس کے اثر سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے: حسب و نسب اور خاندانی، شرف و فضیلت پر فخر کرنا۔ آپ دیکھتے ہو لوگ بات بات پر بول دیتے ہیں ہم تو یہ ہیں، ہم یعنی اپنی یہ جو فخر ہے نا، یہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہا کہ یہ بات کبھی نہیں ختم ہونے والی ہے، انسان ایسے ہی کہتے رہتا، آپ سنتے ہو۔ دوسروں کے نسب و خاندان میں عیب کرنا اور تانا زنی کرنا، تاروں کے اثر سے بارش کے گرنے کا عقیدہ رکھنا، اور لوہا و پاتر یعنی کسی کے مرنے پر رونا اور پیٹنا۔ نیز آپ نے فرمایا، نوحہ کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اسے گندک کا کردہ اور خارش میں مبتلا کرنے والی قمیص اور دل پہنائی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سند کے ساتھ زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ایک ایسی رات کو فجر کی نماز پڑھائی جس میں بارش ہو چکی تھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا
اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے بعض بندوں نے آج ایمان کی حالت میں شروع اور بعض بندوں نے کفر کی حالت میں، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے تو انہوں نے یہ اللہ پر ایمان لایا اور تاروں کا انکار کیا، اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی حرکت سے بارش ہوئی ہے تو انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور تاروں پر ایمان لایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارش کی وجہ سے بعض مومن اور شکر گزار ٹھہرے اور بعض نے کفر کیا، جنہوں نے یہ کہا کہ بارش کا نزول محض اللہ کی رحمت اور فضل ہے تو وہ مومن اور شاکر ٹھہرے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی تاثیر اور حرکت کا نتیجہ ہے تو انہیں لوگوں کے بارے میں سورہ واقعہ کی یہ آیتیں نازل ہوئی، اب فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص یہ کہے کہ بارش کا نزول اللہ کی رحمت اور فضل کے بنیاد پر ہوا ہے وہی حقیقی مومن ہے، کیونکہ مومن اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ بارش کا نازل کرنے والا، دینے والا اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور جو شخص یہ کہے کہ فلاں ستارے کی گردش سے بارش نازل ہوئی ہے تو یہ یہی اصلاً اہل شرک کا عقیدہ ہے کہ وہ بارش کے نزول کو ستاروں کی جانب منسوب کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیونکہ ستاروں کا گردش کرنا محض اوقات کی معرفت و تعین کے لیے ہے۔ ادھر ادھر ہوتا ہے ستارے ہوتے ہیں، یہ صرف یہ اوقات کے لیے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مخلوق ہے، نہ خود کوئی طاقت رکھتا ہے، نہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی بارش برسانے یا کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ دو باب آپ لوگوں نے آج سنا ہے کہ اس بیان میں کہ دین انقیاد قبول اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا نام ہے، اور بشر یعنی تاروں کے اثر سے بارش کے برسنے کا بیان۔ تو دین اسی کو کہتے ہیں جو آدمی قبول کرے گا، مانے گا، حقیقت میں وہی دین کو ماننے والا ہے، دین پر چلنے والا ہے۔ اسی طریقے سے جب تک اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا وہ اصلاً اللہ پر ایمان لانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کو خالص تیرے لیے انجام دے دے اور اپنے عقیدے کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔